آلہ وسلم تسلیما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت کا مجھ پر، آپ پر، ہم سب پر بڑا ہی فضل اور کرم، انعام اور احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو یہ جمعے کی نماز عطا فرمائی اور جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں آنا ہوا۔ بڑوں سے یہ سنا، علماء کرام سے، کہ یہ جو نماز کا ادا کرنا ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور پھر جمعے کی مبارک نماز کا مل جانا یہ بہت بڑا انعام ہے۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا پتلا بنایا اور آپ کو جو ہے مٹی سے بنایا، تو اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ اے میرے فرشتوں، یہ آدم کا جو پتلا میں نے بنایا ہے اس کو سجدہ کرو۔ اب علماء یہاں جو فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس بات سے مقصود یہ نہیں تھا کہ آدم کو سجدہ کروانا تھا، بلکہ مقصود تمام فرشتوں سے آدم کو سجدہ کروا کر اپنے حکم کو پورا کروانا تھا۔ اب یہاں جتنے فرشتے تھے، تمام فرشتوں نے جو ہے آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کو، پتلے کو سجدہ کیا، اور ایک ایسا فرشتوں کا سردار جس نے، جو فرشتہ تو نہیں تھا لیکن عبادت کرتے جنات میں سے تھا، لیکن عبادت اتنی اس نے اللہ کی کہ اللہ رب العزت نے اس کو فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ اب میرے بزرگوں دوستو، یہ جو جنوں کا جو سردار تھا اور عبادت کرتے کرتے فرشتوں کا سردار بنا، اب اس کی جو تخلیق تھی، اس کی جو پیدائش تھی وہ آگ سے تھی، اور فرشتے جتنے تھے وہ نور سے تھے۔ اب آدم کا جو پتلا بنایا وہ خاک سے بنایا، مٹی سے بنایا۔ اب اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کریں، تمام نوری فرشتے جو ہے وہ سجدے میں گر گئے اور اللہ رب العزت کے حکم کو بجا لائے۔ اب یہ جو شیطان بنا اور جو فرشتوں کا سردار تھا، اب یہ کیونکہ آگ سے بنا ہوا تھا، آگ جو ہے وہ بلندی کی طرف جاتی ہے، اور خاکی جو ہے وہ خاک جو ہے وہ پستی کی طرف جاتی ہے۔ اب میرے بزرگوں دوستو، اس کے خیال میں یہ آیا، اس نے یہ بات دل میں سوچی اپنے کہ میں تو بلندی کی طرف جانے والا ہوں، اور یہ مٹی کا جو پتلا ہے یہ زمین کی طرف، نیچے کی طرف جانے والا ہے، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ اب اس نے یہاں جو ہے اللہ کے حکم کا انکار کیا۔ تو میرے بزرگوں دوستو، انکار کیا، نماز کا، سجدے کا انکار کیا، اللہ رب العزت کے حکم کا انکار کیا۔ اب اللہ رب العزت نے اپنے ایک حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے راندہ درگاہ کر دیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا ہوا، اور قیامت تک ذلیل و رسوا ہوگا۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، بات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس پر کتنا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں کہ اللہ رب العزت مجھے آپ کو صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ مسجد میں لے آتے ہیں اور اپنا حکم، اپنی نماز ادا کرواتے ہیں۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، نماز ایک وہ نماز ہے جو میں نے بچپن میں سیکھی، نماز جو میں نے بچپن میں سیکھی، اور ایک وہ نماز ہے جو میں بچپن میں پڑھ رہا ہوں۔ بچپن کی سیکھی ہوئی نماز میں بچپن تک پڑھ رہا ہوں۔ کبھی میں نے اپنی نماز کو دیکھا کہ میں نماز جو پڑھ رہا ہوں، کیا نماز میری صحیح ہے؟ میرے گھر کے اندر لکڑی کا دروازہ ٹوٹ جائے، لکڑی کا دروازہ پرانا ہو جائے، گھر کے اندر کوئی کام کروانا پڑ جائے تو میں مشورہ کرتا ہوں، میں لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ مرمت کیسے ہوگی، یہ میرے گھر کا جو نقصان ہو رہا ہے میرا یہ نقصان کیسے بچ جائے۔ تو میرے بزرگوں دوستو، کیا کبھی ہم نے اپنے بڑوں کے سامنے اپنی نماز کو پیش کیا کہ میری نماز تو سن لیں، میری نماز تو دیکھ لیں، میں جو پڑھ رہا ہوں آیا کہ میری سورہ فاتحہ بھی ٹھیک ہے یا نہیں، میری سورہ فاتحہ ٹھیک ہے یا نہیں، یا نماز کے ساتھ جو میں سورت ملا رہا ہوں یہ میری سورت ٹھیک ہے یا نہیں۔
نہیں میرے بزرگ دوستو، دنیا کے سارے کام کرنے جو ہے سیکھنے میری ضرورت ہے، دنیا کے سارے کام سیکھنے میری ضرورت ہے۔ بچے کو پہلی کلاس سے بٹھاتے ہیں، میٹرک کی سند دلواتے ہیں، پھر اس کو ڈاکٹر بناتے ہیں، اس کے لیے محنت کرتے ہیں، انجینئر بنتا ہے اس کے لیے محنت کرتا ہے، دکان بنتی ہے اس کے لیے محنت کرتے ہیں، اس کے لیے مشورے ہوتے ہیں کیسے دکان ترقی کرے، کیسے ہمیں زیادہ منافع ملے۔ لیکن میرے بزرگوں دوستو، یہ سب ختم ہو جائیں گی چیزیں، جو چیز باقی رہے گی وہ جو دین، اللہ کے احکامات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، اور وہ نماز جس کے بارے میں مرنے کے بعد پوچھا جائے گا، کیا میں نے کبھی اپنی نماز کو پیش کیا اپنے بڑوں کے سامنے، اپنے علماء کرام کے سامنے؟ نہیں میرے بزرگوں دوستو، سارے معاملات کرنے میرے لیے، سارے مشورے کرنے میرے لیے، دکان چلانی، کارخانہ، فیکٹری، ملازمت، نوکری کرنی میرے لیے، اس کے لیے مشورے ہوتے ہیں۔ بچے کی شادی کرنی ہے، کیسے ہو جائے اچھی، کیسے اچھے رشتے مل جائیں، کیسے اچھا کام ہو جائے، کیسے سارے انتظام اچھے ہو جائیں، یہ سب ہم مشورے کرتے ہیں۔ اپنی نماز کو کبھی پیش ہی نہیں کیا۔ اکثر سورہ فاتحہ غلط پڑھی جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ کا غلط پڑھنا یہ بڑے نقصان کی بات ہے۔ ایک نقطہ اگر اوپر سے نیچے ہو جائے تو الفاظ کے معنی بدل جاتے ہیں۔ بکری کا نقطہ جو ہے نیچے ہے، زیر ہے نیچے، اگر اوپر لگا دیا جائے زبر تو بکری بن جاتا ہے۔ ایک زبر سے بکری سے بکری بن گیا، بکری سے بکری بن گیا۔ ایک موٹا کاف ہے، ایک باریک کاف ہے۔ قاف قلب کو کہتے ہیں اور کاف کتے کو کہتے ہیں۔ اگر قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے کہ ہم نے آپ کے سینے پر قرآن نازل کیا، اتارا، یہاں قلب آیا ہے، میرے بزرگوں دوستو، اگر یہاں موٹے کاف کے بجائے باریک کاف پڑھ دیا جائے تو آپ یہ سوچیں کہ اس کا ترجمہ کہاں جاتا ہے۔ قلب دل کو کہتے ہیں اور قلب کتے کو کہتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جس کے اوپر ہم غور نہیں کرتے۔ تو میرے بزرگوں دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے علماء کے سامنے اپنی زندگی کو رکھیں، اپنی روزمرہ زندگی کو رکھیں۔ میں جو زندگی گزار رہا ہوں، کیا یہ میری زندگی دین کے مطابق گزر رہی ہے؟ کیا اللہ کے احکامات کے مطابق گزر رہی ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اپنی زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا کرتے تھے، ایک ایک بات کو پوچھا کرتے تھے۔ تو ایسے ہی نہیں ان کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ مل گیا کہ اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا کہ میں ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہیں۔ آج دنیا کے معاملات کو سیکھنا میرے لیے آسان ہے، کاروبار تجارت کرنا میرے لیے آسان ہے، لیکن میں مسلمان، ایک دکان کے اوپر جنرل اسٹور لکھا ہو اور اس کے بعد جا کر کوئی کہے کہ فلاں چیز دے دو، وہ کہے یہ تو نہیں ہے، فلاں چیز دے دو، یہ تو نہیں ہے، فلاں چیز، بھئی آپ پوچھیں گے یہ جنرل اسٹور کیوں لکھا ہوا ہے؟ میرے بزرگوں دوستو، میں مسلمان ہوں، ہم مسلمان ہیں، کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے گزری، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی زندگی کیسے گزری، میرے 24 گھنٹے جو گزر رہے ہیں کیا اللہ کے احکامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزر رہے ہیں؟ کیا میرا سونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے؟ کیا میرا اٹھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے؟ کیا میرا تجارت کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے؟ کیا صحابہ کے طریقے کے مطابق میں تجارت کر رہا ہوں؟ میری خوشی، میرا غم، میرے معاملات، میری معاشرت، میری معیشت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے؟ میرے بزرگ دوستو، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ دین سیکھنا تو میری ضرورت ہے۔ فرمایا کہ اتنا دین کا سیکھنا جسے حلال حرام پاکی ناپاکی کا پتہ چل جائے، اچھے برے کی تمیز آ جائے، فرض عین ہے، فرض عین ہے اتنا دین سیکھنا، لیکن آج ہمیں فرصت نہیں ملتی۔ قرآن پاک پڑھتے ہیں، جیسے بچپن میں پڑھا تھا ویسے ہی بچپن تک پڑھ رہے ہیں۔ کبھی ہم نے جا کر اپنے اس مسجد کے جو امام صاحب ہیں، اپنے جو قاری صاحب ہیں، جو قرآن صحیح پڑھنے والے ہیں، کبھی ہم نے اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش ہی نہیں کیا، کبھی ہم نے اپنی سورہ فاتحہ نہیں ٹھیک کروائی، جیسی بچپن سے پڑھ رہے تھے ویسے ہی بچپن تک پڑھ رہے ہیں۔
میرے بھائی کو دوستو، قرآن پاک کا صحیح پڑھنا، یہ بھی صحیح تجوید کے ساتھ قرآن پاک کا پڑھنا یہ بھی فرض عین ہے، ضروری ہے۔ غلط پڑھیں گے تو غلط مطلب نکلے گا، اور ایک زیر زبر پیش کے آگے پیچھے ہو جانے سے معنی بدل جاتے ہیں۔ ہم اپنے قرآن کو پیش کریں کہ مولوی صاحب ہم نے یہ قرآن پڑھا ہے، ذرا یہ دیکھ تو لیں کیا میں صحیح قرآن پڑھ رہا ہوں، کیا میری نماز صحیح ہے، یا دین کے احکامات جو میں زندگی گزار رہا ہوں کیا میری زندگی دین کے مطابق گزر رہی ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اپنا ایک ایک کام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھتے تھے، پوچھتے تھے۔ تجارت کیسے کرنی ہے یہ پوچھتے تھے، دکان کیسے کرنی ہے یہ پوچھتے تھے، زندگی کیسے گزارنی ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے تھے، شادی کیسے کرنی ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے تھے، خوشی کیسے کرنی ہے، غم کیسے کرنا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ایک صحابی جو ہے ایک ایک بات کو پوچھا کرتے تھے۔ وہ سارا دین آج بھی محفوظ ہے، وہ سارے احکامات آج بھی محفوظ ہیں۔ اب ضرورت یہ ہے کہ بھئی میں سیکھنے والا بن جاؤں، میں اپنی زندگی دین کے مطابق گزارنے والا بن جاؤں۔ میں اپنے بچوں کی تربیت کیسے کر رہا ہوں، میں نے اپنے گھر کا ماحول، آج ساری خرافات ہم نے اپنے گھروں میں رکھی ہوئی ہیں، پھر کہتے ہیں جی بچے دیندار نہیں ہیں، بچے مسجد میں نہیں آتے، بچوں کی انگلی پکڑ کے بازار میں لے کر جاتے ہیں، بچوں کی انگلی پکڑ کے مارکیٹوں میں لے کر جاتے ہیں، بچوں کی انگلی پکڑ کے سیر کرانے کے لیے لے کر جاتے ہیں، تفریح کے لیے لے کر جاتے ہیں، بچوں کی انگلی پکڑ کے مسجد کا راستہ نہیں دکھاتے۔ بچوں کو دین سکھانا، بچوں کی زندگی میں دین آ جائے، گھر کی مستورات کے اندر دین آ جائے، یہ میرے آپ کے ذمے ہے، یہ مردوں کے ذمے ہے کہ بچے ہمارے دیندار کیسے بن جائیں، ہمارے گھر کی مستورات کیسے دین پر چلنے والی بن جائیں۔ گھر کی ساری ضرورتیں پوری کرنا میری ضرورت ہے، گھر کی ساری چیزیں لانا میری ضرورت ہے، کیا دین سکھانا گھر کی مستورات کو میری ضرورت نہیں ہے؟ کیا بچوں کو دین سکھانا میری ضرورت نہیں ہے؟ جیسے سارے کام کرنا میرے ذمے ہے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، ان بچوں کی، ان عورتوں کی، ان مستورات کی آخرت بنانا یہ بھی میرے ذمے ہے۔ کیسے عورتیں جنت میں جانے والی بن جائیں، کیسے میری ماں، میری بہن، میری بیوی، میری بیٹی جو ہے، اب ہمیں اپنے گھر کی سارے کام اپنی ذمہ ہم نے لیے ہوئے ہیں۔ کیا کبھی میں نے یہ سوچا کہ میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہوں، میرے گھر کی مستورات، میری والدہ، میری بہن، میری بیٹی نے نماز پڑھی یا نہیں؟ کبھی پوچھتے ہی نہیں، کبھی اس کی ضرورت ہی نہیں محسوس کی۔ کبھی جو مسجد میں ہم سیکھتے ہیں، اپنے علماء سے جو سیکھتے ہیں، کبھی ہمیں توفیق ہی نہیں ہوتی کہ اپنے گھر کی مستورات کو جا کے وہ بتائیں۔ سارے معاملات ہم شیئر کرتے ہیں، دین کی کوئی بات ہم شیئر نہیں کرتے۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ جیسے دین سیکھنا مردوں کے لیے ضروری ہے، ایسے ہی بچوں کے لیے بھی دین سیکھنا، بچوں کے لیے دین پر چلنا ضروری ہے، ایسے ہی گھر کی مستورات کے لیے بھی دین سیکھنا ضروری ہے۔ ہم خود بھی کوشش کریں، اپنے گھر کی مستورات کو بھی جو ہے دین سکھائیں، نماز سکھائیں، نماز ان سے پوچھیں، سنیں، خود سیکھیں بھی اور ان کو سکھائیں بھی۔ ایمان کی محنت کو سیکھیں بھی اور ایمان کی محنت گھر میں جا کر سکھائیں بھی۔ ایمان کا سیکھنا جیسے مردوں کے لیے ضروری ہے، ایمان کی محنت کا سیکھنا جیسے مردوں کے لیے ضروری ہے، ایمان کا سیکھنا عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ خود بھی سیکھنا ہے، عورتوں کو بھی سکھانا ہے، اپنے بچوں کو بھی لگانا ہے، پھر انشاءاللہ ہمارا معاشرہ دیندار بنے گا۔ ہم کہتے ہیں جی اسلام نافذ ہو جائے، میری زندگی میں تو اسلام آ نہیں سکا۔ میں نعرے لگاتا ہوں اسلام کے، سب سے پہلے میں اپنی زندگی میں اسلام لے کر آؤں، میرے گھر کے اندر دین آ جائے، میں گھر کے اندر ساری خرافات لاتا ہوں، ساری دنیا کی چیزیں میں گھر میں لے کر اپنے ہاتھ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کا جنازہ میں نکالوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ میں نکالوں۔ صبح ہوتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کا جنازہ نکلتا ہے، نعرے لگاتے ہیں عشق رسول کے، محبت رسول کے۔ مسلمان سب سے زیادہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے۔ مسلمان صبح اٹھتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کے جنازے نکالتا ہے۔ آج مسلمان کو دین پر چلنا پسند نہیں ہے، مسلمان نہیں چاہتا کہ میں دین پر چلوں، مسلمان نہیں چاہتا کہ میرے چہرے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت زندہ ہو۔ اپنے ہاتھوں سے حضور کی سنت کو ذبح کرتا ہے، اپنے گھر کے اندر وہ ساری خرافات پیدا کرتا ہے جن سے اللہ بھی راضی، اللہ بھی ناراض اور اللہ کا نبی بھی ناراض۔ پھر کہتے ہیں جی دین نافذ ہو جائے، اسلام نافذ ہو جائے۔ کیسے نافذ ہوگا اسلام؟
کیسے حضور کی عزت؟ اللہ رب العزت نے حضور کی جو شان ہے وہ تو بڑی ہوئی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں کر سکتا۔ جو کمی کرے گا وہ اپنی آخرت کو خراب کرے گا۔ اصل تو یہ ہے کہ میں اپنی ذات سے حضور کے طریقوں کو سیکھ رہا ہوں، حضور کی زندگی کو سیکھ رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میرے اندر ہے، میرے گھر والے میرے پیارے نبی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی۔ ایک چھوٹا سا گھر میں فنکشن آ جائے، شادی بیاہ آ جائے، سارے دین کی دھجیاں بکھیر دیتے ہیں، حضور کے طریقوں کی دھجیاں بھی کھیڑ دیتے ہیں۔ کیا اللہ کے نبی کا یہی طریقہ تھا؟ کیا صحابہ کا یہی طریقہ تھا؟ کہتے ہیں جی مجبور ہیں، کیا کریں گے، گھر والے نہیں مانتے۔ نہیں، یہ نہیں مانتا، یہ کہتا ہے کہ نہیں، اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف چلنا ہے، اللہ کے حکم کے طریقے کے خلاف چلنا ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، دین میری زندگی میں آئے گا، میرے گھر والوں کی زندگی کے اندر آ جائے گا، دین نافذ ہو گیا، دین قائم ہو گیا، زندہ ہو گیا، نعرے لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جلسے جلوس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میری زندگی میں دین آ جائے، میرے گھر والوں کی زندگی میں دین آ جائے۔ اس کے لیے جو ہے آپ حضرات سے گزارش یہ ہے، جیسے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہماری زندگی حضور کے طریقے پر آ جائے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر آ جائے، اس کے لیے سیکھنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی۔ پھر انشاءاللہ دیکھیں اللہ کے احکامات جو ہے زندہ ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے بھی زندہ ہوں گے، اللہ کا دین قائم ہوگا، اور دین چمکا ہوا ہے۔ میری زندگی میں دین آئے گا، اللہ مجھے بھی چمکائیں گے، میرے گھر والوں کو بھی چمکائیں گے، میرے بچوں کی زندگیوں میں دین ہوگا، میرے بچے بھی چمکیں گے۔ اگر دین نہیں ہوگا تو پھر پتہ چل جائے گا کہ گدھے پر سوار تھے یا گھوڑے پر سوار تھے۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق۔